کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی سعادتوں اور برکتوں والی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ اور فیض عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سورت کی جو کہ قرآن مجید کی 17ویں سورہ مبارکہ ہے، 84 آیات کے حوالے سے میں آپ کے بیچ گفتگو کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 85 کی روشنی میں کچھ ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے یہود کے ایک سوال کے تعلق سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ محبوب لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم فرماؤ کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے سوال کرنے والو، تمہیں انتہائی قلیل اور تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہود کے ایک سوال کے بارے میں جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب کو خطاب کیا ہے کہ محبوب تم انہیں جواب دو کہ روح میرے رب کے امر اور حکم سے ہے، اور تمہاری عقلیں روح کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم سب روح کے بارے میں جانتے ہیں۔ روح کی تاثیر جو حیات کے حوالے سے ہے، اس تاثیر کو ہم سب پہچانتے ہیں۔ بدن کے تمام اعضاء میں جو روح سرایت کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک عضو بدن کے ساتھ جو روح کا تعلق ہے، اتصال ہے، ہم سب اس سے باخبر ہیں۔ ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں میں، بدن میں زندگی کی رمق ہے، ہمارے اعضاء میں حرکت ہے، تو یہ حرکت روح کی بدولت ہے۔ مگر روح کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا شے ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے سے انسانی عقلیں عاجز اور قاصر ہیں۔ انسان کی فہم کی رسائی وہاں تک نہیں کہ وہ روح کی ماہیت کو سمجھ سکے۔
لہٰذا اللہ رب العزت نے روح کے بارے میں جو جواب دیا فقط اتنا فرمایا کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، روح میرے رب کے حکم کے تابع ہے، رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور امر ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جب تک اللہ پاک کی چاہت ہوتی ہے روح بدن اور اس کے اعضاء کے اندر اپنا اثر رکھتی ہے، روح اور بدن کا تعلق رہتا ہے، اور جب رب کا حکم ہوتا ہے تو روح اپنے اثر کو بدن سے جدا کر لیتی ہے اور انسانی جسم ناش یا لاش کی ہیئت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر جسم تو رہتا ہے، اعضاء تو رہتے ہیں، مگر ان میں حیات نہیں رہتی، حرکت نہیں رہتی، احساس نہیں رہتا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرما کر کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، روح کی افادیت کو بیان کر دیا کہ روح کا فائدہ تم سب دیکھتے ہو، جانتے ہو، تمہارے اعضائے بدن میں روحی کی وجہ سے حرکت ہے، حیات ہے، احساس ہے، تمہارے اندر شعور ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، اور جب میرے رب کا حکم ہو جائے تو روح اور بدن کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو فقط اتنا ہی سمجھو کہ روح کا فائدہ ہے یہ، باقی روح کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں انتہائی قلیل علم دیا گیا ہے، تھوڑا علم دیا گیا ہے کہ جسے تم برداشت کر سکو، سنبھال سکو، جسے تمہاری عقل جو ہے سنبھال سکے۔ عقل سے باہر اللہ پاک حکیم ہے نا، اللہ پاک رب ہے، اور اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ کسی کو نوازے تو اس کی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے نوازے۔ اگر 1 سال کے بچے کو ہم یہ حکم دے دیں کہ وہ 10 کلو کا بوجھ اٹھا کر کے کچھ دور چل جائے تو یہ تو اس کی طاقت سے باہر کی بات ہے۔ تو ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے اللہ پاک نوازے۔ لہٰذا چونکہ ہماری عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، ہماری عقل کی پہنچ نہیں ہے، ہماری عقلیں روح کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے روح کا علم ہمیں نہیں دیا، اس کی حقیقت اور ماہیت نہیں بتائی۔ باقی علم تو ہے روح کے بارے میں اتنا کہ روح کی وجہ سے یہ وجود ہے ہمارا، باقی روح ہے کیا چیز اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ اسی بات کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ محبوب سوال کرنے والوں کو بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تھوڑا علم دیا گیا۔ کچھ روایتیں شان نزول کے حوالے سے سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ شان نزول کے حوالے سے جو پہلی روایت ہمارے سامنے ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی تخریج امام احمد نے کی ہے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، ترمذی نے، نسائی نے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت امشی مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی خرب المدینہ وہو متکع علی عصیب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد علاقے میں چل رہا تھا۔ ان
اطراف مدینہ میں جہاں پہ کھیتیاں ہوتی تھی، جہاں پہ بستیاں نہیں تھی، لوگوں کے گھر نہیں تھے، تو مدینہ کے غیر آباد علاقے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم کے ساتھ جا رہا تھا، کہیں چل رہا تھا کہ فمر بقوم من الیہود، تو آقا کریم کا گزر کچھ یہودیوں کے پاس سے ہوا، یہود کی ایک جماعت تھی، انہی کے پاس سے آقا کا گزر ہوا۔ فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسلوه، تو کچھ یہودیوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، اور کچھ نے کہا کہ نہ پوچھو۔ تو آپس میں وہ باتیں کرتے رہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ روح کے بارے میں ان سے نہ پوچھو، مگر آخر میں ان کا فیصلہ ہوا کہ نہیں، چلیں سوال کر ہی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے آقا کریم سے سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر روح، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کچھ دیر کھڑے رہے، اور بدستور آپ نے شاخ، جو کھجور کی شاخ تھی، کھجور کے تنے کی، اس پہ ٹیک لگائے رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ آقا کریم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو آقا دو جہاں وہاں پہ شاخ پہ ٹیک لگا کر کھڑے رہے، اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب، لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں جواب دے دو کہ روح میرے رب کے حکم کی تابع ہے، اور تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، لہٰذا اپنے علم اور اپنی صلاحیت سے آگے بڑھ کر اشیاء کی ماہیتوں اور حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بس روح کے بارے میں تم جانتے ہو کہ اس کی تاثیر ہے، لہٰذا اتنا ہی سمجھو فقط۔ تو ایک یہ روایت ہے، اور دوسری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار قریش کا ایک وفد مدینہ گیا، یہ آقا کریم کا مکی دور ہے، آقا کریم مکہ میں اپنی نبوت کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، تو قریش مکہ کا ایک وفد جو تھا مدینہ گیا، اور اس وفد نے یہودیوں سے ملاقات کی، اور انہوں نے پوچھا یہودیوں سے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤ جن کے بارے میں ہم ان سے سوال کریں اور پوچھیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سچے اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس توریت تھی، وہ آسمانی وحی پر ایمان رکھتے تھے۔ تو قریش نے کہا کہ کچھ سوال بتاؤ کہ جن سوالات کا تعلق وحی سے ہو، جن کے بارے میں جانکاری اور علم کا ایک ماتر ذریعہ وحی خدا ہو، اور ہم ان کے بارے میں سوال کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم ان سے پوچھیں اور پھر یہ پتہ لگائیں کہ کیا وہ واقعتاً سچے نبی ہیں یا سچے نبی نہیں ہیں۔ تو قریش سے یہودیوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، ان سے روح کے بارے میں سوال کرو، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو قریش آئے اور آقا کریم سے روح کے بارے میں سوال کیا، تو اس وقت یہی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ محبوب لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے۔ اور اس کے بعد جو اس آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، جب اس آیت کریمہ کی خبر پہنچی یہود کو، تو انہوں نے آقا کریم سے پوچھا کہ آپ نے
یہ کہا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ان کا ایمان تو تھا نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ قرآن محمد خود سے بنا کر کے کہتے ہیں، یہ خدا کی وحی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ روح میں رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہیں آپ کس سے مراد لیتے ہیں؟ تمہیں جو آپ نے کہا تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس تمہیں سے کون مراد ہے؟ آپ کی اپنی قوم یا سب کے سب؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ سب کے سب، ہماری اپنی قوم بھی اور اے یہود تم بھی، کہ تمہیں انتہائی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو جب یہ آقا نے ارشاد فرمایا تو یہودیوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، جبکہ ہمیں تو کثیر علم دیا گیا ہے۔ اوتینا علما کثیرا، ہمیں کثیر علم دیا گیا ہے۔ اوتینا التورات ومن اوتی التورات فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ نے اللہ پاک نے ہمیں توریت عطا کی ہے، اور جسے توریت ملی اسے تو خیر کثیر ملا۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے توریت، لہٰذا ہمیں تھوڑا علم کیسے دیا گیا؟ ہمیں تو بہت سارا علم دیا گیا۔ تو اسی وقت جب یہودیوں نے اپنے علم کی کثرت کی ڈینگیں ہانکی اور کہا کہ ہمیں ڈھیر سارا علم دیا گیا ہے، توریت ہمارے اوپر اترا ہے، تو یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ کہف میں جو ہے آیت نمبر 109 یہ آیت اتری کہ اللہ پاک نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ محبوب تم کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے روشنائی بن جائے، سمندر کا پورا پانی روشنائی اور سیاہی بن جائے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفُدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ابھی جتنا سمندر میں پانی ہے اتنا ہی اور پانی ہم دے دیں مدد کے لیے، رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے دنیا میں جتنے سمندر ہیں سب کو سیاہی بنا دیں، اور پھر لکھنے والے کی مدد کے لیے اتنے ہی سمندر کے پانیوں کی مقدار میں اور ہم سیاہی دے دیں، پھر بھی کیا یہ نتیجہ ہوگا؟ تمام روشنائی اور سیاہی ختم ہو جائے گی۔ لَنَفَدَ الْبَحْرُ، دریا کا پانی ختم ہو جائے گا مگر رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے یہودیوں سے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں توریت مل گئی ہے تو سب کچھ اور تمام علم تمہیں مل گیا ہے، رب کی تمام رازوں پر تم واقف ہو چکے ہو، کائنات کے اسرار تمہارے سامنے کھل چکے ہیں، تمام چیزوں کی حقیقتیں تم جانتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں پھر بھی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اور سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر توریت ملی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تمہیں پورا علم مل گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ توریت میں تمہیں ڈھیر سارا علم دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود او کثیر علم الہی کے سامنے علم قلیل ہی تو ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو جتنا علم ہے وہ کسی ایک نبی کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، کسی ایک نبی کے علم کے برابر پوری دنیا کا علم ایسے ہی ہے۔ حضرت آدم کے علم کے بارے میں نا آیا قرآن مجید کے دوسرے صفحے میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام نام سکھا دیے۔ تمام نام سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے سامان، جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں یا انسان جو چیزیں بنانے والا تھا قیامت تک، ان تمام چیزوں کا نام، ان چیزوں کے جو پارٹس ہوئے، جن چیزوں سے مل کر وہ چیز بنی،
اس ایک ایک پرزے کا نام. اور دنیا میں جتنی زبانیں ہیں تمام زبانوں میں تمام چیزوں کا نام اللہ نے حضرت آدم کو دیا. تو تمام دنیا کے لوگوں کا علم کسی ایک نبی کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی کوئی حیثیت اور اوقات. اور تمام نبیوں کا علم، تمام نبیوں کا علم ہمارے آقا کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. اور ہمارے آقا کا علم خدا کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے کوئی ایک قطرہ ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا یہودیوں سے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں توریت مل گئی ہے تو پورا علم تمہیں مل گیا ہے، رب کے تمام اسرار اور رب کی تمام باتیں تم جانتے ہو. ایسا نہیں. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر کا تمام پانی سیاہی بن جائے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے اور ان کے علماء نے جب قریش نے یہ کہا کہ کچھ ہمیں بتائیں، کوئی سوال بتائیں کہ تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور پھر ہم پتہ لگائیں کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یہودیوں نے 3 سوالات بتائے تھے. کتنے؟ 3 سوالات. پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، جو غار والے تھے 7 لوگ جو ظالم بادشاہ کے ظلم سے جا کر کے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور اللہ نے اسی غار میں ان کے اوپر لمبی نیند طاری کر دی. 309 سال تک وہ سوتے رہے. 309 سال کے بعد ان کی نیند کھلی، اور وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ اس زمانے میں بعث بعد الموت کے بارے میں بڑا مسئلہ چھڑا ہوا تھا. اس زمانے کے لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے کہ نہیں ہے. تو وہ آپس میں بحث کر رہے تھے. اسی زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہو گئے. اللہ پاک کو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی کہ جب 309 سال کے بعد ان کو ہم اٹھا سکتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ واقعہ غالباً آپ نے سنا ہوگا، تو میں ادھر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو پہلا سوال یہودیوں نے کہا اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو. دوسرا سوال ذی القرنین کے بارے میں پوچھو. ذو القرنین جن کو کہا جاتا ہے، ذو القرنین جو. اور تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ روح کے بارے میں پوچھو. ذو القرنین کہ جو کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچے، سورج کے نکلنے کی جگہ پہ پہنچے، زمین کے گوشہ تک انہوں نے سفر کیا. تو اور ساتھ میں یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 3 سوالات ہیں، اگر پہلے 2 سوالوں کے جواب انہوں نے دے دیے، یعنی کہ اصحاب کہف کے بارے میں تفصیلی جواب دیا، ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلی جواب دیا، اور روح کے بارے میں جواب نہیں دیا تفصیلی، تو پھر سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں. اگر تینوں کے بارے میں دے دیا تو پھر سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی نہیں ہے. لیکن اگر 2 کے بارے میں دیا، غار والوں کے بارے میں بتا دیا، ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیا، مگر روح کے بارے میں تفصیلی جواب نہیں دیا، تو پھر سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا. یہ یہودیوں نے قریش سے کہا. جب قریش آئے تو آقا کریم سے انہوں نے یہ سوالات کیے، تینوں سوالات پوچھے. آقا کریم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت تک آقا کریم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا عالم ما کان و ما یکون ہیں، یعنی کہ جو ہوا اور جو ہوگا ہمارے آقا سب جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے نا.
لیکن اس میں تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ جب قرآن مجید مکمل طور پہ نازل ہو گیا تب اللہ نے ہمارے آقا کو ما کان و ما یکون کا علم دیا. جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا آقا کا علم بھی بڑھتا رہا، اللہ اپنے حبیب کو علم دیتا رہا، اور جیسے ہی قرآن کی آیتوں کے نزول کی تکمیل ہوئی، پورا قرآن نازل ہو گیا، اللہ پاک نے ما کان و ما یکون کا علم اپنے حبیب کو عطا کر دیا. تو ہمارے آقا کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، جو ہوا جو ہوگا سب ہمارے آقا جانتے ہیں. لیکن یہ علم کب ملا؟ قرآن کے نزول کے بعد آقا کو یہ علم ملا. تو جو آقا کے علم غیب کا انکار کرنے والے کچھ ایسی حدیثیں لاتے ہیں کہ جن حدیثوں میں آقا نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، یا کسی چیز کے بارے میں آقا کریم نے نہیں جواب دیا کسی چیز کے بارے میں، تو آپ سمجھ لیں وہ واقعہ تب کا ہے جب قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن کا نزول جاری تھا، تب کا وہ علم ہے. یہ انتہائی آسان سا سمجھ میں آ جانے والا جواب ہے، اور عوام بھی یہ جواب لوگوں کو دے سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ آقا نے نہیں بتایا، یا یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آقا کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ واقعہ تب کا ہے جبکہ قرآن کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا. اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، پورا قرآن نازل ہو گیا، تب اللہ نے ہمارے حبیب کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا. تب یہ ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا اور پسند کر لیا. یہ سمجھ گئے نا؟ تو جب یہ پوچھا یہود سے سن کر کے اور پوچھ کر کے یہ قریش نے کہ 3 سوال جب پوچھے قریش نے، تو آقا کریم پر اس وقت تک ان 3 سوالوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. آقا اس وقت تک نہیں جانتے تھے کہ غار والوں کا قصہ کیا ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، روح کے بارے میں کیا ہے، آقا نہیں جانتے تھے. تو آقا نے کہا کہ ارشاد فرمایا میں تم کو کل بتاؤں گا، میں تم کو کل بتاؤں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور کہا کہ میں تم کو کل جواب دوں گا. تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر انشاءاللہ کہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل تم کو بتاؤں گا، تو ہوا یہ کہ ایک روایت کے مطابق 40 روز تک اور ایک روایت کے مطابق 15 روز تک وحی ہی نہیں اتری. ایک روایت میں کہ 40 روز تک وحی نہیں اتری. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ 15 روز تک وحی نازل نہیں ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتقاضائے بشری ذرا یہ پریشان ہوئے، انقباض کی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ جواب بھی دینا ہے اور میں کہہ بھی چکا ہوں کہ کل بتاؤں گا، اور وحی بھی نازل نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تقریباً 15 روز کے بعد یا 40 روز کے بعد یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ کہف ہی میں، کہ سورہ کہف جس میں اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا اور غار والوں کا قصہ بیان کیا تفصیل کے ساتھ، اسی سورت کی شروعات میں آیت نمبر 23 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ محبوب وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے حبیب کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ مت کہنا کہ میں یہ کل کروں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ کہہ لینا، ساتھ میں انشاءاللہ یہ کہہ لینا کہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ کہہ لینا. اور اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ،
وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور جب تم بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا، جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ایسے راستے کی ہدایت دے جو اس سے زیادہ نیکی کا اور ہدایت کا راستہ ہو۔ یہ آیت کریمہ کتنے روز بعد نازل ہوئی؟ یا تو 15 روز بعد یا تو 40 روز کے بعد۔ تو ہمارے لیے بھی اس سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ ہم آئندہ زمانے میں کوئی کام کریں گے، وہ کہنے سے پہلے یا کوئی وعدہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ لیں۔ اور جانتے ہیں انشاءاللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی وعدہ کرے اور انشاءاللہ کہہ دے کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، کسی سے وعدہ کیا اور اگر وہ کام وہ نہیں کر سکا تو اب اس کے اوپر وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا اگر کسی کام کے بارے میں وعدہ کیا اور انشاءاللہ کہہ لیا تو۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ جاؤ حضرت خضر کے پاس، تو جب حضرت خضر کے پاس حضرت موسیٰ پہنچے تو حضرت خضر نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت خضر نے یہ عرض کیا، حضرت موسیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سَتَجِدُنِي ان شاء اللہ صابرا، آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، ان قریب آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی کیا حضرت موسیٰ نے کہ انشاءاللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابرا، صبر کرنے والا۔ مگر صبر کر پائے؟ واقعہ تو سنا ہے نا آپ نے، صبر تو نہیں کر پائے۔ حضرت خضر کے بظاہر وہ کام جو شرع کے خلاف تھے، کشتی میں جا رہے ہیں، چھید کر دیا، یہ ڈبانے کی ترکیب ہوئی نا کہ پار لے جانے کی ترکیب ہوئی، حضرت خضر نے چھید کر دیا اور یہ بظاہر غیر شرعی بات تھی، حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے۔ ایک جگہ گئے، ایک جگہ پر گئے اور لوگوں نے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، مسافر تھے وہاں کے لوگ، بڑے بدتمیز ٹائپ کے لوگ، کوئی کھانے پینے ضیافت کا، مہمان یہ نوازی کا انتظام نہیں کیا، کیونکہ مہمان اگر آئے تو اس کی ضیافت کا انتظام نہ کرنا بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے۔ تو ایک تو کھانے پینے کو نہیں دیا، اور دوسرا حضرت خضر نے یہ کیا کہ ایک دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے یہ دیوار سیدھی کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس کا آپ یہ محنتانہ لے لیتے، مزدوری لے لیتے، ہم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ وہاں بھی صبر نہیں کر پائے۔ ایک جگہ گئے، بڑا کھلایا پلایا، خوب آؤ بھگت کی، عزت کی، ایک بچے کو مار ڈالا۔ تو کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، وہاں تو نہیں کھلایا، تو وہاں دیوار سیدھی کر کے آپ کر کے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ کھلا کر کے خوب عزت کی تو آپ یہاں پہ ان کے بچے کو مار ڈال رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان باتوں پر حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پائے۔ مگر حضرت موسیٰ کو وعدہ خلاف نہیں کہا جائے گا۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے جب وعدہ کیا تھا کہ ستجدنی، تو اس وقت انہوں نے انشاءاللہ کہہ لیا تھا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو ان کو وعدہ خلاف نہیں کہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دل میں ہو کہ ہم وعدہ خلافی کریں گے اور انشاءاللہ کہہ کے سوچے کہ بچ جائیں گے، یہ بھی نہ ہو اس کا مطلب، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت اللہ جانتا ہے کہ نیت کیا ہے۔ تو اگر اس نیت سے کہیں گے انشاءاللہ کہ ہم کو وعدہ خلافی کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ لے رہے ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہوگا تو اور زیادہ گناہ ہوگا، کیونکہ غلط طریقے سے استعمال کیا، نیت خراب تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پکا وعدہ ہو، یہ پکا نیت ہو کہ ہاں وعدہ ایفا کرنا ہے، وعدہ یہ پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی مجبوری آن پڑی، وعدہ پورا نہیں کر سکے تو انشاءاللہ کہے تھے، گناہ نہیں ہوگا وعدہ خلاف، ورنہ یہ طریقہ نہیں ڈھونڈنا ہے
راستہ وعدہ خلافی کے لیے انشاءاللہ کہہ کے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک اور مسئلہ سن لیں، اکثر فقہا اور جو چاروں امام ہیں، چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، چاروں امام، سب کے نزدیک یہ ہے کہ جب آدمی انشاءاللہ کہے تو جس بات پہ انشاءاللہ کہنا ہے اس بات سے متصل انشاءاللہ کہے، کہ میں انشاءاللہ یہ کروں گا، میں انشاءاللہ میں قسم کھاتا ہوں انشاءاللہ یہ کروں گا۔ اگر قسم کھا رہا ہو یا کوئی وعدہ کر رہا ہو یا کچھ اور کر رہا ہو تو متصلاً، کلام سے، بات سے متصلاً انشاءاللہ کہے۔ یہ نہیں کہ کہہ دیا کہ میں کروں گا، پھر کچھ دیر کے بعد یاد آئی تو کہا کہ انشاءاللہ، تو یہ معتبر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی، کسی نے قسم کھائی اور قسم کھاتے وقت فوراً اس نے انشاءاللہ کہہ لیا، تو اب اگر وہ اس قسم کو بعد میں مجبوراً توڑ بھی دے تو حانث نہیں ہوگا، قسم توڑنے والا نہیں کہا جائے گا اور کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اگر قسم کھاتے وقت متصلاً انشاءاللہ کہا تھا کہ خدا کی قسم انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، نیت ہی کروں گا، قسم کھائی اور یہ لیکن بعد میں اپنی قسم پوری نہیں کر سکا تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے حانث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انشاءاللہ کچھ دیر بعد کا، خدا کی قسم میں یہ کروں گا، پھر کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ کا، تو اب اگر بعد میں قسم کو توڑتا ہے تو حانث ہوگا اور قسم توڑنے کا کفارہ اسے دینا ہوگا۔ یہ ائمہ اربعہ اور اکثر فقہا کا مذہب ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی بات کے بارے میں 1 سال بعد بھی انشاءاللہ کہے نا تو معتبر ہو جائے گا۔ 1 سال کے بعد بھی کہے گا، ایک کوئی بات کی، اب 1 سال کے بعد انشاءاللہ کہے گا تو بھی اس کو مان لیا جائے گا۔ یعنی قسم ابھی کھائی اور 1 آدھ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اگر اس کو انشاءاللہ کہنا یاد آیا، انشاءاللہ کہہ لیا تو مان لیا جائے گا، وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا مذہب ہے۔ یہ مذہب میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اتنے عظیم امام کی تقلید، عظیم کیا بلکہ اعظم، امام اعظم کی تقلید کا ہمیں شرف ملا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ فوراً کلام کے ساتھ انشاءاللہ کہے گا تبھی مانا جائے گا، بعد میں کہے گا تو نہیں مانا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد بھی کہے گا تب بھی مان لیا جائے گا۔ تو یہ واقعہ جو امام اعظم کی ذہانت و فطانت، ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی عقل کی بلندی کے لیے شاہد عادل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں جو خلیفہ تھا، عباسی دور حکومت تھی، تو عباسی دور حکومت میں امام اعظم کے زمانے میں خلیفہ منصور تھا۔ کون؟ منصور۔ تو اس کو خبر پہنچی کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ہمارے دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ عباسی دور حکومت تھا۔ منصور بنو عباس میں سے، حضرت عباس کی اولاد میں سے، آقا کریم کے چچا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ان کے دادا ہی ہوئے نا۔ تو خلیفہ منصور کو خبر پہنچی کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ہمارے دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بلا بھیجا، اور جب امام اعظم حاضر ہوئے تو اس نے باز پرس کی، اور وہ بھی سختی کے ساتھ باز پرس کی، سختی کے ساتھ، کہ آپ ہمارے دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہا کس مسئلے میں؟ امام اعظم نے فرمایا کہ کس مسئلے میں ہم آپ کے دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے دادا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی 1 سال بعد بھی انشاءاللہ کہے گا تو مان لیا جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانا جائے گا، آپ کہتے ہیں فوراً کہنا ضروری ہے کلام کے ساتھ، تو آپ ہمارے دادا کے خلاف مسائل بیان کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی ذہانت و فطانت پہ صدقے اور قربان ہو جائیں کہ آپ نے فرمایا خلیفہ منصور سے کہ امیر المومنین،
آپ کے دادا کا جو مذہب ہے نا یہ آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہے. آپ کے دادا کا جو مذہب ہے آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہے. تو خلیفہ منصور نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ کوئی آپ کے دربار میں آئے گا، آپ کی بیعت کر لے گا اور باہر جاتے وقت کہہ دے گا انشاءاللہ، تو بیعت تو لازم نہیں ہوئی. نہیں سمجھے؟ جو خلیفہ ہوتا ہے تو یہ خلیفہ کی بیعت ہوتی تھی، جو امیر المومنین ہوتے تھے ان کی بیعت ہوتی تھی نا، کہ ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے جو شرع کے حدود کے اندر ہو، آپ کو ہم امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں. اور اس بیعت کے بعد مخالفت بغاوت کہلاتی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ بیعت ہر خلیفہ کی ہوتی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ سال بھر کے بعد بھی انشاءاللہ کہے گا تو بھی مان لیا جائے گا. تو جب خلیفہ منصور نے باز پرس کی تو امام اعظم نے کہا کہ آپ کے دادا کا جو مذہب ہے نا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی خلافت کو خطرہ ہے اس سے. تو کہا وہ کیسے؟ آپ کے پاس آ کے آپ کی بیعت کر لے گا اور باہر جا کر کے دربار سے انشاءاللہ کہہ دے گا، تو بیعت تو لازم ہی نہیں ہوئی، کیونکہ انشاءاللہ اس نے کہہ دیا میں آپ کی اطاعت کروں گا انشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اطاعت لازم نہیں ہے، بیعت مکمل نہیں ہوئی. اور جب بیعت مکمل نہیں ہوئی تو اگر وہ آپ کے خلاف بھی چلا جائے تو آپ اس کو وہ سزا نہیں دے سکتے جو باغی کو سزا دیتے ہیں. یہ سن کر کے خلیفہ منصور بڑا متاثر ہوا اور اس نے امام اعظم کی تحسین کی، آپ کی ذہانت و فطانت کی اس نے داد دی، کہا کہ یقیناً آپ کا مذہب زیادہ بہتر ہے. تو یہ ہمارے امام کا مقام ہے، ان کی فقاہت ہے. یقیناً اس امت میں امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی اور فقیہ نہیں ہوا. ایک ہے قرآن کا علم ہونا، حدیث کا علم ہونا، احادیث کی الگ بات. فقاہت یعنی سمجھ بوجھ، دین کی سمجھ ہونا. یہ شریعت میں اس وقت کے لیے یہ حکم ہے تو کیوں یہ حکم ہے، یہ فقاہت ہے. اور کس سے فائدہ ہے امت مسلمہ کو؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے اکثر مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، مگر وہ خود فرماتے تھے کہ الناس فی الفقہ عیال لابی حنیفہ، لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. اتنا بڑا مقام فقاہت میں. اور جن کے حوالے سے کچھ عرفاء کا یہ قول قابل غور ہے. عرفاء کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کشف سے کہ شریعت کبریٰ سے کئی نہریں جاری ہوئیں، کئی نہریں، کئی سارے فقہ پیدا ہوئے، کئی سارے ائمہ پیدا ہوئے، کئی ساری نہریں جاری ہوئیں، مگر کچھ دور جا کر کے ساری نہریں خشک ہو گئیں. صرف 4 نہر تھی جو چلی جاتی تھی بڑی لمبی، اور بڑی طویل نہریں 4 ہوئیں، مگر پھر کچھ دور جا کر کے 3 نہریں خشک ہو گئیں، مگر ایک نہر کا پانی بدستور بہتا رہا، ایک نہر بدستور جاری رہی. اور یہ جو کشف میں عرفاء نے دیکھا، ان کا کہنا ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک و مذہب کے قیامت تک باقی رہنے اور جاری ساری رہنے کی جانب اشارہ ہے. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ جب امام مہدی آئیں گے، امام مہدی، تو وہ بھی جو حکم فرمائیں گے، جو مسائل لوگوں کو بتائیں گے، جو نمازیں ادا کریں گے، فیصلے کریں گے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے مذہب کے مطابق کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور وہ 40 سال تک تو حیات ظاہری میں رہیں گے، لوگوں کے فیصلے فرمائیں گے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ اور ان کے مذہب کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ امام اعظم کے مقلد ہوں گے، نہیں، یا امام مہدی امام اعظم کے مقلد ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا فیصلہ فرمانا ہمارے امام کے مطابق یہ مسلک ابو حنیفہ کے لیے سب سے بڑی تائید اور سب سے بڑی تصویب ہوگا. اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ حق کے زیادہ قریب امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے. جو امام مہدی آئیں گے وہ خود مجتہد ہوں گے، مگر ان کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہوگی. وہ مجتہد تو ہوں گے
مگر اتحاد کی اجازت نہیں ہوگی. وہ تمام مسائل براہ راست آقائے دو جہاں سے سیکھیں گے. آقائے دو جہاں ان کو تعلیم فرمائیں گے, اور آقائے دو جہاں جو تعلیم فرمائیں گے وہ تعلیم وہی تعلیم ہوگی جو ہمارے امام کا مسلک و مذہب ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حق کے زیادہ قریب ہمارے امام کا مذہب ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, ان کے پاس وحی کا نور ہے, وحی کی روشنی ہے. جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے تو ان کا فیصلہ فرمانا یقیناً امام اعظم کے مذہب کی دلیل ہوگی. تو انشاءاللہ کے بارے میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو پر وقت اور برجستہ جواب تھا, خلیفہ منصور سن کر بڑا خوش ہوا, کہا کہ نہیں آپ ہی کا مذہب ٹھیک, ورنہ لوگ آئیں گے بیعت کریں گے, بعد میں جا کے انشاءاللہ کہہ دیں گے اور بغاوت کر لیں گے, تو بیعت لازم نہیں ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ 15 روز کے بعد یا 40 روز کے بعد آقائے دو جہاں پر سورہ کہف نازل ہوئی. اس میں اللہ پاک نے پہلے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا, اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان کیا سورہ کہف کے اندر بالتفصیل. اور جو روح کے بارے میں سوال تھا تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا اور یہ فرمایا کہ روح کے بارے میں فقط اتنا سمجھو کہ میرے رب کے حکم سے تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو جو یہود نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے 2 کا جواب تفصیلاً دیا, 1 کا جواب ابہام اور اجمال کے ساتھ دیا, تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, تو ثابت تو ہو گیا کہ ہمارے آقا اللہ کے سچے نبی ہیں. اور کچھ لوگ جو طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 روز تک جواب نہ دے سکے, 15 روز تک آپ نے جواب نہیں دیا, تو یہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی رحمت ہے آپ کے اوپر. اور وہ رحمت کیسے ہے؟ کفار یہ سمجھتے تھے کہ قرآن آقا خود لکھتے ہیں. ہمارے آقا کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کوئی خدا کی وحی نہیں ہے, بلکہ یہ خود لکھتے ہیں, اپنی جانب سے بتاتے ہیں. جب 40 روز تک یا 15 روز تک وحی نازل نہیں ہوئی اور آقائے کریم نے جواب نہیں دیا, تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو رب وہی فرماتا ہے. تو یہ بھی دلیل ہوئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ خود لکھتے تو کیوں 15 روز یا 40 روز تک انتظار کرتے, وہ تو فوراً جواب دیتے, لیکن نہیں جواب دیا. تو یہ بھی ایک دلیل ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. اور اس بھولنے میں جو کچھ اور حکمتیں تھیں اور جو روح کی حقیقت اور روح کے بارے میں کچھ اور باتیں علماء نے بیان کی ہیں, وقت ہو چکا ہے, 10:30 بج چکے ہیں. میں انشاءاللہ بالتفصیل اگلی نشست آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں. پہلے 9 سے 10 درس قرآن کی ٹائمنگ تھی, اب 10:30 سے اب 9:30 سے 11:30 ٹائمنگ ہے, 9:30 سے 10:30 یہ ٹائمنگ ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کا خاص خیال کرتے ہوئے وقت پہ تشریف لائیں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا. ہاں جی, پروگرام تو 9 بجے شروع ہو جاتا ہے.